بھی اتر گیا. اور دیکھیں یہاں سے شعر کے پانی میں وہ کشش ہے کہ اللہ کی پناہ. پانی میں وہ کشش ہے کہ اللہ کی پناہ. رسی کا ہاتھ تھامے گھڑا بھی اتر گیا. پانی میں وہ کشش ہے کہ اللہ کی پناہ. رسی کا ہاتھ تھامے گھڑا بھی اتر گیا. اور یہ میری اپنی کہانی ہے. بہت لوگوں کی کہانیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب. وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. وہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. ایک لفظ ہندی کا ہے دلت. دلت کہتے ہیں جو شیڈیول کاسٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے یہاں مایاوتی ان کی لیڈر اچھوت جو ہوتے ہیں. تو تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. یہاں میں 4 مصرے اور سنانے کی اجازت چاہوں گا الگ سے. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. 4 مصرے یہ ہیں کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. جسم پر لوگوں کہتے ہیں مٹی, اصل لفظ ہے مٹی. اردو میں مٹی ہی ہے. مٹیا بول, مٹیا محل. ہندی میں مٹی ہے, معاف کیجیے گا صاحب, ملیا میٹ. غلط میں ہو رہا ہے. وہی صاحب فخر الدین کی ہجے کے آگے پھر زبر کا جواب دیتا ہوں. تو صاحب بہرحال تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. ہمارے یہاں ایک شاعر ہوا کرتے تھے نازش پرتاپ گڑھی, بڑے شاعر سینئر تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ روز ہنس لیتا ہوں بزم دوستاں میں بیٹھ کر, اکثر اپنے آپ کو یوں بھی سزا دیتا ہوں. تو تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں. سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا. اب صرف 5-7 منٹ آپ کو میں اور سناؤں گا. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اور اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں. دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. تجھے اے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. اور شعر ہے کہ نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی, میں خون دل ملا دیتا ہوں
جب جھنڈا بناتا ہوں. بہت یہ جو بابا کے دور میں پڑھتا ہوں ہندوستان میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. یہ جو بیٹھے ہیں یہ فیاض میاں یا یہ نور، یہ شعر صرف آج کی رات، ہر رات صرف آپ کے لیے، روم کے لیے ہے. سماعت فرمائیے. اس کے لیے نہیں کہ میں آپ مجھے آئندہ پھر بلائیے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی. کیا بات. حضرات ہندوستان میں بہت اپنے منہ سے کہنا پڑ رہا ہے، مختلف علاقوں میں یہ بازی لگتی ہے کہ مولانا از کمنگ اور ناٹ کمنگ. جوا لگتا ہے 20-20 لاکھ 25 لاکھ. تو اکثر وہ لڑکے جو جیت جاتے ہیں پھر فون کرتے ہیں چچا فلاں تاریخ کو آپ آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں 15 سال تک ہم نہیں بتاؤں لگا. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ شعر یہ ہے کہ سنیے گا صاحب، میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. بھیا صاحب یہ آپ اور آپ لوگ بہت بڑا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. شعر یہ ہے کہ میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. جو اصلی شعر سنانا چاہ رہے تھے نکل گیا تھا. تو میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ بہت دن میں نے پڑھی نہیں تھی غزل. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. خیر بہرحال چھوڑیے اسے. ایک غزل آخر میں سنا رہا ہوں. صرف بات طرح سے 2-3 شعر ہیں. وہ عرض حال ہے جیسے ہم بہت بیمار ہیں اندر سے ہی، تو سب دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ کو. پتہ نہیں پھر آئے نہ آئے، ایسا ہو نہ ہو. ایک مطلب اور ایک شعر یہ ہے کہ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے. ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے. عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے. ایک بار پھر سے مٹی کی صورت، ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے. عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے. تم نے تو قافیے کے ساتھ چاہوں گا دیکھیے گا، تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا. تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا. پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو. تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا. پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے. پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے. اور جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے. جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے. دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے. دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے. جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے. دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے. وہ آخر میں پڑھ رہا تھا 3-4 شعر یہ ہیں کہ مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. جس شان سے آیا ہوں اسی شان. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں. بچوں کی طرح پیڑ کی شاخوں سے میں کودوں. چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان چڑیوں کی طرح اڑ کے میں کھلیان سے جاؤں. مولا یہ تمنا ہے کہ جب جان سے جاؤں. جس شان سے آیا ہوں اسی شان سے جاؤں. ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. ہر لفظ مہکنے لگے لکھا ہوا میرا. میں لپٹا ہوا یادوں کے لوبان سے. میں لپٹا ہوا یادوں کے
लोबान से जाऊं, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं, और जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान, जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी। मेरा किसी जमाने में किसी गजल में शेर है कि दिया है दूध भी माने मुझे वजू करके, वहां से जंग से वापस नहीं, मैं नहीं आऊंगा तुमसे, तो जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से जाऊं। तमाम अहालिया ने ह्यूस्टन, अल्लाह आप लोगों को सब महफूज रखे मुख्तलिफ बलाओं से, तमाम अहालिया ने, जो हमारे अमेरिका जो है हमारे भाई, शेर ये है कि क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूँ उसी शान से, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से। हम सब दुआ फरमाएं, आपकी दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा और इनके दिल की आवाज का हर हर लफ्ज कबूल हो जाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। बहुत खड़े हो जाइए ताकि हम सब आपके साथ आमीन कहें। आमीन। जोर से पढ़े ताकि लोग आमीन कहें। आमीन। आमीन। बैठ जाइए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके वो साहब इस वक्त कल बातें करेंगे। हज़रत गिरामी, जब कभी किसी शख्स की तारीफ करना हो तो उसके लिए लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है, मगर बाज़ शख्सियत ऐसी होती हैं कि लफ्ज़ हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी तारीफ के लिए आपको अल्फाज नहीं मिल रहे होते। अक़लीम सुखन के बेताज बादशाह जनाब मुनव्वराना, मैं तो बल्कि खुद को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि ये तारीखी वाक़यात हैं जो आज हुए हैं, और हम लोगों ने इसे ऑब्जर्व किया है कि हमने उन्हें सुनने की एक एजाज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए इसी के साथ। और इसके बाद आखिर में हमारे आज के जो सदर मुशायरा हैं जनाब सिराजुद्दीन हाशमी साहब, उनके लिए मैं कहता हूँ कि सदर बज़्म अदब से कहता हूँ, बारे आखिर उन्हें उठाना है, अब वो अपना कलाम पेश करें, इल्तमास मुअद्दबाना है। जनाब सिराजुद्दीन हाशमी साहब भाई नज़्में ही सुना दो, मंजूम ही सुना दो। अभी आप मुनव्वर भाई के कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, और मैं जब से भाई अयाज हाशमी साहब, मेरे छोटे भाई का नाम भी है इत्तेफाक से, डॉक्टर अयाज हाशमी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे सदर क्यों बनाया गया। अगर किसी को अदबी सज़ा देनी हो तो उसे सदर बनाया जाए, क्योंकि जब हमारा नंबर आता है तो बोलने को कुछ रहता नहीं है, और सुनने वाले भी ये सोचते हैं कि काम तमाम हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से चला जाए। आज तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बहरहाल इस वक्त कोई तकरीर का मौका नहीं है कि जितना बढ़िया आप लोगों ने कलाम सुना है और जिम्मेदारी से आपने सुना है, मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि मैं अपने कम अल्फाज में आप लोगों का मशकूर व ममनून हूँ। खालिद खान साहब और नैयर खान साहब, ये मशायरों की यहाँ की आन बान और शान है, और नूर अमरोही साहब इसे अपने नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। मेरी दुआ है और आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग इनके साथ अपना ताउन बनाए रखें, और उर्दू की खिदमत जिस तरह आप कर रहे हैं और जिस तरह आपने अपने ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहिरा किया है, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आप इस शमा को, उर्दू की शमा को रोशन रखेंगे, और मेरी ऐसी उम्मीद है। और मैं मुनव्वर भाई का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने आज सुबह से
1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया है, जबकि बड़े मूडी और जिम्मेदार आदमी है, बहुत कमी के साथ अब मूड बन पाता है, लेकिन आज पूरा दिन बेचारों ने बड़ी मशक्क़त के साथ अपने कलाम से हमें रूबरू कराया है। और ख़ास तौर से जब तक मैं समझता हूँ अमेरिका में खालिद खान साहब जैसे लोग सुनने वाले और तवज्जो देने वाले और हिम्मत अफजाई करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस मुल्क में नूर, ये फयाज खान साहब फयाज भाई और खालिद भाई हमारे, इन्होंने दोनों को मिला दिया। वो मैंने कहा था ना, फयाज खान और खालिद खान अमेरिका के मशायरों की है जान और इनकी है सबको पहचान, और इसमें नूर रोशनी दे रहे हैं। बार आखिर में क्योंकि 3 दिन हम लोगों को भी जागते हुए हो गए हैं, जिस्मानी तौर पे हम ज़रूर जाग रहे हैं, लेकिन दिमाग बिल्कुल सो चुका है। और आपसे दुआ है कि हमारा जो सफ़र है अभी इसमें 2, 4, 5 दिन और गुजरने हैं। दुआ फरमाइए कि आसानी के साथ और आफियत के साथ सब लोग अपनी जायज़ और तमन्नाएं आफियत के साथ पूरी करें और सबकी मंजिल मकसूद पे कामयाबी की राहें कामयाब हों। अल्लाह